فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس کا عنوان سلسلہ ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی، مسلسل 5 روز سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور جو گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے وہ گفتگو ہدایت کے سلسلے کی ہے اور تاریخ ہدایت کی ہے، جس میں نے آپ کی خدمت میں جناب آدم کا ذکر کیا جو بہت تفصیل کے ساتھ ہوا، جناب نوح کا تذکرہ، جناب ابراہیم کا ذکر، لیکن تاریخیں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ تمام ہو رہا ہے، لہذا میں بھی جلدی بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اپنی منزل تک پہنچاؤں، اور جہاں تک مجھے جانا ہے وہاں تک میں آپ کو لے کے چل سکوں۔ میں تمہید میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا، میں تمہید نہیں بیان کروں گا۔ آج کے میرے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، میرے بیان کو کل کے بیان سے آپ مربوط کیجئے، آج کے میرے بیان کو کل کے میرے بیان سے ملائیے۔ میرے سننے والے محترم سامعین و ناظرین، بے شک میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں، میں بہت زیادہ آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے حالات میں، ایسے زمانے میں آن لائن سماعت فرما رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں جناب ابراہیم کے تعلق سے عرض کیا تھا، اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر کے میں نے اپنی بات کو تمام کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 24 گھنٹے کا وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کے بعد میری اور آپ کی پھر ملاقات ہوگی، اور 24 گھنٹے میں آپ جائیے، رات کو بستر پر لیٹیے، غور کیجئے، سوچئے، اور اس کے بعد جب پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کا ذہن بھی سوال لے کے آئے، آپ کا ذہن بھی جوابات لے کے آئے، اور میں بھی ان سوالات کا جوابات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مگر اس وقت مجبوری یہ ہے کہ ہم اور آپ آمنے سامنے تو ہیں، مگر لائیو
چینل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ لہذا جو بات میں نے کل عرض کر کے آپ کی خدمت میں اپنی بات کو تمام کیا تھا وہ میں یاد دلا دوں کہ دیکھیے آج ہمارے مراسم عزاداری پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 1400 برس پرانی بات ہے، آپ کہاں تک یا حسین کیجیے گا، کہاں تک آنسو بہائیے گا، کہاں تک سینہ زنی کیجیے گا، کہاں تک سر و سینہ پیٹیے گا، کہاں تک آپ یا حسین کیجیے گا، یہ غم کب تک منایا جائے گا؟ ارے صاحب 1400 برس پرانا واقعہ ہو گیا، آج 1400 برس کے بعد اس واقعے کی یاد منانا کیا مانی؟ تو میں نے علماء اسلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بے شک اگر آپ کا سوال عزاداری کے واسطے ہے تو میرا بھی سوال ارکان حج کے واسطے ہے، اس لیے کہ عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کا غم جو لگ بھگ 1400 برس پرانا ہے اور جناب ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ قربانی کئی ہزار برس پرانا ہے۔ پہلے آپ اسلام سے، پہلے آپ مذہب سے، پہلے آپ ارکان حج سے کچھ باتوں کو مائنس کیجئے، نکالیے، اس لیے کہ لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لوگ اس پر بھی سوالیہ نشان لگاتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہزاروں برس پرانے واقعے کی یادگار آج کیوں منائی جا رہی ہے؟ نہ آج ہمارے درمیان جناب ابراہیم موجود ہیں، نہ ہمارے درمیان جناب اسماعیل موجود ہیں، نہ ہمارے درمیان جناب ہاجرہ موجود ہیں۔ بے شک یہ قربانی کا واقعہ جہاں ایک باپ نے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا تھا، یا ایک ماں جو اپنے بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی، پانی ڈھونڈتی رہی، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہزاروں برس پہلے ہو گئیں۔ آج ہزاروں برس کے بعد اس کی یاد منا کے ہم کیا بتانا چاہتے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو یہ سوال تھا میرا جہاں پر میں نے اپنی بات کو لا کے کل تمام کیا تھا۔ آج سلسلہ آگے بڑھے، بے شک باتیں تو بے شک 1400 برس پرانی نہیں، کئی ہزار برس پرانی ہیں۔ قربانی ابراہیم و اسماعیل، جناب ہاجرہ کا اپنے بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں دوڑنا، ویرانے میں، بیابان میں، ریگستان میں اپنے بچے کے واسطے، پیاسے بچے کے واسطے پانی کو تلاش کرنا، یہ بہت پرانی باتیں ہو گئیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے علماء سے کہا کہ اس میں سے باتوں کو آپ مائنس کیجئے، یہ کیا وجہ ہے، کیا فائدہ ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم جب حج کرنے کے واسطے آئیں تو ہم اپنا سر منڈوائیں، اچھی خاصی صورت ہے، سر پر بال ہیں، جا کے ہم نے اپنے سر منڈوایا، ہم نے شیطانوں کو پتھر مارے، ہم نے یاد ہاجرہ میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، سعی کی، ہم شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، مینا میں جا رہے ہیں، میقات میں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آج آدمی سوال کرے کہ صاحب یہ حج کیا ہے، یہ آپ کھیل کر رہے ہیں، تو علماء اسلام کے بعد اس کا کیا جواب ہے؟ بے شک وہ تو ہزاروں برس پہلے کی بات ہو گئی، جب ایک دمبا آیا تھا اسماعیل کے بدلے، جو فدیہ قرار پایا اسماعیل کا، وہ دمبا آیا
ہزاروں برس پہلے، مگر آج ہر سال حج میں لاکھوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں دمبے ذبح ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اور پھر دنیا بھر سے حاجی کھینچ کے آتا ہے مکے میں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنی دولت صرف ہوتی ہے۔ یہ ہر سال جو حج کے نام پر لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جمع کیا جائے، اس کو رفع عام کے کاموں میں لگایا جائے، اس کو تعلیم اور ایجوکیشن میں خرچ کیا جائے، اس کو غریب لڑکیوں کی شادی میں خرچ کیا جائے، اس کو یتیموں اور بے سہاروں پر خرچ کیا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ قربانی ہو رہی ہے، دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں، دمبے کاٹے جا رہے ہیں۔ حج میں دمبا کاٹا اور کاٹ کے آپ چلے آئے، ہزاروں دمبے یہاں سے وہاں تک کٹ رہے ہیں۔ نہ کاٹیے دمبا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ پیسہ بچائیے اور پیسہ بچا کے کسی دوسرے کام میں خرچ کیجئے، تعلیم میں خرچ کیجئے، اپنی کمیونٹی کے اپلفٹمنٹ میں خرچ کیجئے، اپنی کمیونٹی کے حالات اچھے بنائیے، اسپتال بنائیے، کالجز بنائیے، اسکول بنائیے، یونیورسٹی بنائیے، کسی ریسرچ اور تحقیق میں خرچ کیجئے، مدرسوں میں پیسہ لگائیے۔ جیسے ہی ہم نے یہ کہا، علماء اسلام چیخنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہو، تم نے یہ اعتراض کیا، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور رسول اللہ نے یہ تمام ارکان انجام دے کے ہمیں صبح قیامت تک کے واسطے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو ہر سال جب وہ تاریخ آئے گی تو تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، تم کو حج کرنا پڑے گا، تمہیں کعبے کا طواف کرنا پڑے گا، تم کو شیطانوں کو پتھر مارنا پڑیں گے، تمہیں سر گھٹانا پڑے گا، تمہیں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا پڑے گی، چکر لگانا پڑیں گے۔ اگر آپ نے کیا کیوں کیسے کہا تو آپ دائرہ اسلام سے باہر۔ اور حج کے معاملے میں خرچہ نہیں دیکھا جاتا، ایکسپینڈیچر نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ یہ حج کا پیسہ بچا کے آپ دوسرے رفع عام کے کاموں میں خرچ کیجئے، قوم کی تعلیم کے نام پر خرچ کیجئے، قوم کی تربیت کے نام پر خرچ کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے، یتیموں پر خرچ کیجئے، بیواؤں پر خرچ کیجئے۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کی قربانی نہ تمام قربانی ہے، حسین کی قربانی مکمل اور تمام قربانی ہے۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا عزیزان گرامی کہ قربانی ابراہیم و اسماعیل نہ مکمل قربانی ہے، قربانی حسین مکمل قربانی ہے۔ یہ کہہ کے چھری پلٹ گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا، ذبح عظیم میں بدل دیا۔ عزیزان گرامی، اسی واسطے شاید قدرت نے حج کو واجب قرار دیا کہ دیکھو اگر چھوٹے نبی کی یاد میں حج کا واقعہ واجب ہو سکتا ہے تو بڑے نبی کے نواسے کی یاد محرم میں بدعت کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ بدعت کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ حج ہے، محرم ہے۔ حج میں نبی زادہ بچا ہے، محرم میں نبی زادہ شہید ہوا ہے۔ حج میں ایک نبی کے بیٹے کے گلے سے چھری پلٹ گئی اور محرم میں ایک نبی کے بیٹے کے گلے پر چھری چل گئی۔ اب یہ نہ کہیے کہ محرم میں گریا کیسا، محرم میں کالے لباس کیسے، محرم میں
سیاہ پوشی کیسی، محرم میں سبیلے کیسی، محرم میں تبرک کیسا، تبرک کیسا۔ سفید لباس میں حاجی آتے ہیں حج کرنے کے واسطے، لباس احرام سفید ہے، وائٹ کلر کا ہے، سفید رنگ کا ہے۔ ہم محرم میں کالا رنگ پہنتے ہیں، سیاہ رنگ پہنتے ہیں۔ کہ میں آپ کے سامنے مجلس میں 2 مہینے 8 دن سیاہ پوش رہوں گا، حسین ابن علی کے غم میں 2 مہینے 8 دن جسم پر کالا کرتا رہے گا، کالی شیروانی رہے گی، یہ حسین کے غم میں ہے۔ حج میں سفید رنگ کا احرام، محرم میں کالے رنگ کا کرتا، کالے رنگ کی شیروانی، کالے رنگ کی شرٹ، احرام سفید ہے، محرم میں سیاہ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں جہاں کا ایک الگ ماحول ہے اور جہاں کا ایک الگ مزاج ہے، یہاں پر عموماً شادی بیاہ میں لال رنگ استعمال ہوتا ہے، ریڈ کلر۔ لباس عروسی لال رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ دلہن کا جوڑا، دلہن کا لباس لال رنگ کا ہے۔ وہ ایک ہندوستان کا ایک خاص مزاج ہے جس کی وجہ سے یہ لال رنگ استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ لال رنگ ہے اور یہ صاحب خوشی کا رنگ ہے، جبکہ پوری دنیا میں اور مسلمانوں میں بھی ہندوستان کے باہر جو لباس عروسی ہے وہ وائٹ کلر کا ہے، سفید رنگ کا ہے۔ جو دلہن کا جوڑا ہے وہ سفید رنگ کا ہے۔ کرسچینٹی میں بھی سفید ہے اور دوسرے ممالک میں اسلام میں بھی سفید ہے۔ ہندوستان کے باہر نکلیے آپ، جو مسلمان دیش ہیں، مسلمان ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پر جو برائڈل ڈریس ہے وہ وائٹ کلر کا ہے۔ تو سفید رنگ خوشی کی علامت ہے، کالا رنگ غم کی علامت ہے۔ آج آپ نے ہمارے کالے رنگ پر اعتراض کیا کہ صاحب یہ کالا رنگ کیسا، یہ کالی قمیص کیسی، یہ کالی شیروانی کیسی، یہ کالی شرٹ کیسی، یہ سیاہ پوشی کیسی۔ ہم نے بھی کہا کہ یہ حج میں سفید رنگ کا احرام کیسا؟ یہ سفید رنگ کا احرام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھائی، ہر رنگ کا خالق اللہ ہے، سفید رنگ کا خالق بھی اللہ ہے، کالے رنگ کا خالق بھی اللہ ہے، ہرا بھی اللہ ہی نے خلق کیا، نیلا رنگ بھی اللہ ہی نے بنایا، لال رنگ بھی اللہ ہی نے بنایا، پیلا رنگ بھی اللہ ہی کا خلق کیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی کلرز ہیں، ہر رنگ و ہر کلر اللہ کا خلق کیا ہوا ہے۔ تو جب ہر رنگ اللہ کا خلق کیا ہوا ہے تو پھر ایک خاص رنگ میں لباس احرام کیسا، سفید لباس کیسا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں نبی زیادہ بچا ہے، لہذا خوشی میں ہم سفید رنگ کا احرام پہن کے آتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا سفید رنگ کا پہن کے آؤ، ہم سفید رنگ کا پہن کے آتے ہیں۔ تو جس طرح خوشی میں آپ سفید رنگ کا احرام پہنتے ہیں، اسی طرح محرم میں ہم کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ یہ غم حسین میں ہے سیاہ رنگ، یہ غم حسین میں ہے کالا رنگ۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، تو وہ سلسلہ بڑھا۔ جناب ابراہیم جن کے 3 امتحان ہوئے اور تینوں امتحانوں کو جناب ابراہیم نے کامیاب کیا، تو اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ کہا ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم انسانوں کے امام بنے۔
امامت انسانوں کی ہے ابراہیم کے پاس، ابراہیم انسانوں کے امام، اللہ امام بناتا ہے۔ دیکھیں امام نہ رسول بناتا ہے نہ امام کوئی اور بناتا ہے، یہ عہدے اللہ عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ جیسے نبی اللہ بناتا ہے، جیسے رسول اللہ بناتا ہے، ویسے ہی امام بھی اللہ بناتا ہے، امام کو بھی اللہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ نے امام بنایا، ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، علی کو کائنات کا امام بنایا۔ ابراہیم کو انسانوں کی امامت دی، علی کو کائنات کی امامت دی۔ امامت دینے والا اللہ ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کی امامت کیوں دی، علی کو کائنات کا امام کیوں بنایا، کائنات کی امامت کیوں علی کے پاس ہے۔ ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا، ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، ہمارے پاس اس کا کوئی ریفرنس اور حوالہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہم اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنا ایک بیٹا چھری کے نیچے رکھا اور بیٹے کے گردن پر چھری چلائی، تب اللہ نے ابراہیم کو امامت کا عہدہ دیا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، تب اللہ نے ابراہیم کو امامت کا عہدہ دیا۔ جب بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، بیٹے کے گلے پر چھری چلی، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ابراہیم نے ایک بیٹا چھری کے نیچے رکھا، ابراہیم انسانوں کے امام بنے، علی نے پوری نسل چھری کے نیچے رکھ دی، رائے خدا میں دے دی، علی کائنات کے امام بن گئے۔ علی کے پاس کائنات کی امامت ہے۔ تو یہ ہیں جناب ابراہیم، معمار کعبہ، کعبے کو بنانے والے، کعبے کی تعمیر کرنے والے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا، لامکان کے واسطے مکان بنایا جو ہر جگہ موجود ہے، رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، اس کے واسطے گھر بنایا جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، گھر بنا۔ اچھا، اور گھر کے بننے میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگا، معصومین نے گھر بنایا۔ ابراہیم نے گھر بنایا، ابراہیم معصوم ہیں۔ اسماعیل ساتھ میں شریک رہے، اسماعیل معصوم ہیں۔ سردار ملائکہ جناب جبرائیل مدد کرنے کے واسطے موجود ہیں، جبرائیل معصوم ہیں۔ تو تین معصوموں نے مل کے لامکان کے واسطے مکان بنایا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب جبرائیل۔ مکان بنا، مکان بن کے تیار ہوا، گھر بن کے تیار ہوا۔ اب جو گھر بن کے تیار ہوا تو انہوں نے اللہ کی سرکار میں تحفے کو پیش کیا، کہا معبود یہ تیرے واسطے ہے، یہ تیری محبت میں بنایا ہے، یہ تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی سرکار میں ہاتھوں کو بلند کیا، معبود یہ تیرے واسطے ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ابراہیم جیسا نبی العزم یہ اللہ کے واسطے لامکان کے واسطے مکان بنائیں، کوئی نہیں کہتا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، کسی نے نہیں کہا کہ جناب ابراہیم یہ کیا غضب کیا آپ نے، کسی نے نہیں کہا جناب اسماعیل یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کسی نے جناب جبرائیل پر اعتراض نہیں کیا کہ جبرائیل یہ کیا، تم تو عرش پر رہتے ہو، تم تو آسمان پر رہتے ہو، تم تو رب العزت کا کلام اور سلام لے کر کے رسول کی خدمت میں بھی آئے،
اور نبیوں کے پاس بھی آئے، یہ کیا ہے جبرائیل؟ اگر ابراہیم مکان بنا رہے ہیں، اسماعیل اس کام میں شریک ہیں، تو تمہیں آ کے منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، نہ یہ کہ تم بھی اس میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ لامکان کے واسطے مکان بن رہا ہے۔ کہا دیکھو تو صحیح، اتنے جلدی فیصلہ نہ کر دو، اتنے جلدی فیصلہ نہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں معاملات میں جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ فیصلہ نہ کر دیجئے، آنکھ بند کر کے آپ ججمنٹ نہ لکھ دیجئے، آپ آنکھ بند کر کے فوراً اعتراض نہ کر دیجئے۔ انہوں نے مکان بنایا اور مکان بنا کے پیش کیا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب جناب ابراہیم مکان تعمیر کر کے اللہ کی سرکار میں پیش کر دیں گے تو اللہ ڈانٹے گا، اللہ جھڑکے گا، اللہ ناراض ہوگا کہ میں جہاں ہر جگہ ہوں تو میرے واسطے تم مکان بنا رہے ہو، میں مکان کے اندر بھی ہوں، میں مکان کے باہر بھی ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں ہوں، پہاڑ کی بلندیوں میں ہوں، فضا میں ہوں، خلا میں ہوں، ہر جگہ میں ہوں، کوئی جگہ میرے وجود سے خالی نہیں ہے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اللہ نے بیتی کہہ کے اس کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے پیش کیا کہ پالنے والے یہ میں نے تیرے واسطے بنایا۔ اس نے کہا ہمیں منظور، ہم یہ تحفہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہاں یہ میرا گھر ہے۔ بیتی کہہ کے اس کو اوپر اپنی رضا کی مہر لگا دی کہ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ اب ہمیں اور پریشانی ہوئی کہ اللہ میاں نے اس کو منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ اچھا یہ برسوں گھر بند پڑا رہا، برسوں گھر بند پڑا رہا، بت بھی لا کے رکھے گئے، صنم بھی لا کے رکھے گئے، مٹی کے بنے ہوئے پتھر کے ڈھلے ہوئے خدا بھی لا کے رکھے گئے، مگر گھر اللہ کا رہا، گھر اللہ ہی کا رہا۔ ہاں اس کے اندر دیکھیے خوبی یہ ہے کہ جب سے جناب ابراہیم نے اس مکان کو تعمیر کیا، جب سے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا، اس وقت سے لے کے حضور سرور کائنات تک اور رسول اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک، دیکھیے گا پوری تاریخ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کے وقت تعمیر سے حضور سرور کائنات کے زمانے تک اور رسول اللہ کی رحلت سے آج تک اس مکان میں کوئی ایک فرد بشر بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی ایک انسان بھی رہنے کے واسطے نہیں آیا۔ کسی نے کہا ہو کہ چلو چل کے آج کعبے کے اندر رہتے ہیں، کعبے کے دشمن، اللہ کے دشمن، وحدانیت کا انکار کرنے والے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی باتوں کو نہ ماننے والے، اللہ اور رسول کے دشمن بھی کبھی یہ کہہ کے نہیں آئے کہ چلو چل کے کعبے میں ہم چلیں، 2-4 دن کعبے کے اندر رہیں، دیکھیں کیسا لگتا ہے، دیکھیں کیسا محسوس ہوتا ہے، دیکھیں اس میں کیا پلیجر ملتا ہے، کیا مزہ ملتا ہے۔ کوئی نہ آیا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اللہ کا گھر تھا، ابراہیم نے اللہ کے واسطے بنایا اور اس کو اللہ نے قبول کر لیا، تو اس میں کوئی بندہ تو رہا نہیں۔ چلیے ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، 100 میں 1000 مرتبہ یہ بات غلط ہے۔ یہ پتھر کے صنم
یہ بت، یہ ڈھلے ہوئے بت، یہ بالکل غلط ہیں، مگر ان کو کوئی تو خدا مانتا تھا، کافر خدا مانتے تھے، کافر ان کو سجدے کرتے تھے، کافر ان کو پوچھتے تھے، کافر ان کے سامنے پیشانی جھکاتے تھے۔ چلیے بالکل غلط ہیں، مگر کافر ہیں، انہوں نے جو اپنے خدا بنائے تو انہوں نے سوچا کہ اگر خداؤں کے واسطے کوئی گھر ہے تو یہی کعبہ گھر ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اگر خداؤں کے واسطے کوئی گھر ہے تو یہی کعبہ گھر ہے، یہی کعبہ ہے، یہیں چل کے رکھو۔ اس گھر میں کوئی بندہ تو نہیں آیا، کوئی بشر تو نہیں آیا تو کافروں نے ڈھلے ہوئے بتوں کو لا کے رکھا، اپنے خداؤں کو لا کے رکھا۔ اس پورے کعبے کی تاریخ میں، پورے کعبے کی تاریخ میں اگر کوئی بشر آیا تو ایک ہی بشر آیا، ایک ہی بندہ آیا، یا علی کی ماں آئی ہے یا علی کی ولادت ہوئی ہے، یا جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائی ہیں اور کعبے میں 3 دن رہی ہیں، 3 دن کعبے میں مہمانی ہوئی ہے، یا علی مہمان رہے، علی کی ولادت ہوئی۔ تو چلیے ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اللہ کے گھر میں کوئی غیر اللہ نہیں رہا، کوئی غیر اللہ نہیں رہا، بتوں کو بھی رکھا گیا، کافروں نے بتوں کو بھی لا کے رکھا جن کو وہ خدا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، انہیں لا کے رکھ دو، کعبے میں رکھو، کعبے سے اچھی جگہ ان کے واسطے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خداؤں کو لا کے کعبے میں رکھا۔ ہم تو علی کو بندہ مانتے ہیں، ہم علی کو خدا نہیں مانتے۔ سنیے گا، ہم علی کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ علی نے سجدے کر کر کے بتایا کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ ایک رات بستر محمد پر سو کے بتایا کہ سونے والا اللہ نہیں ہوتا، دیکھو ہم سو کے بتا رہے ہیں کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ مگر آئے علی تو کعبے میں آئے، ہم تو علی کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، مگر ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو علی کو خدا مانتا ہے۔ نصیری علی کو خدا مانتے ہیں، نصیری کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ نہیں ہے، علی تو خدا ہیں۔ تو چلیے اگر کافروں کا خدا آیا تو وہ بھی کعبے میں آیا، نصیری کا خدا آیا تو وہ بھی کعبے میں آیا، نصیریوں کا خدا بھی کعبے میں ہے۔ مگر کیا کہنا، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی اسی نے کعبے میں آ کے بت شکنی کی۔ جب حضور سرور کائنات نے مکہ فتح کیا، فتح مکہ میں خانہ کعبہ میں تشریف لائے، یہاں سے وہاں تک طاق میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 365 جتنے بھی بت ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر دن ایک نئے بت کے آگے یہ کافر سجدہ کرتے تھے، ہر دن ایک نئے بت کے آگے پیشانی جھکاتے تھے، یہ آج کا کو سجدہ کریں گے، یہ دوسرا بت ہے جس پر کل سجدہ ہوگا، یہ تیسرا بت ہے اس پر پرسوں سجدہ ہوگا۔ 360 365 کعبے کی دیواروں پر سجے ہوئے تھے، کعبے کے اندر جو طاقیں بنی ہیں وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ اور جب حضور سرور کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کعبے کے اندر بت ہیں، 2 بھائی کعبے کے اندر آ رہے ہیں، ایک وہ جس نے شمع وحدانیت کو روشن کیا، دوسرا وہ جس نے وحدانیت کی گواہی دی، ایک وہ
جس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دوسرا وہ جس نے بڑھ کے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب دونوں کعبے میں آئے، بت طاق پر رکھے ہوئے ہیں، بلندی پر رکھے ہوئے ہیں، اونچائی پر رکھے ہوئے ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے دوش پر بلند کیا۔ اللہ اکبر! غور نہیں کیا آپ نے؟ توجہ کریے آپ کہ رسول نے اپنے دوش پر علی کو بلند کیا۔ رسول ہے قرآن، رسول کا دوش ہے قرآن، جس پر ہے مہر نبوت۔ رسول ہے قرآن، رسول کا دوش ہے قرآن، رسول کے دوش پر ہے مہر نبوت۔ قرآن پر قرآن ہی رکھا جاتا ہے، کتاب نہیں رکھی جاتی۔ قرآن پر قرآن رکھا جاتا ہے، کتاب نہیں رکھی جاتی۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے دوش پر بلند کیا، یا یہ کہیے کہ رسول نے قرآن پر قرآن رکھا، قرآن پر قرآن رکھا۔ علی سے کہا یا علی تم میرے دوش پر بلند ہو۔ علی رسول اللہ کے دوش پر بلند ہوئے، دوش محمد پر علی نے قدم رکھے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، بتوں کو گرانا شروع کیا۔ ایک ایک بت توڑ رہے ہیں، اوندے منہ بت گر رہے ہیں، باطل خداؤں کی خدائی باطل ہو رہی ہے، کعبے میں بت شکنی ہو رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی، بت شکنی کا اختیار بھی اسی کو ہے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ عالم اسلام علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتا ہے، علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بقیہ عالم اسلام، بزرگان اسلام کو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اور جہاں علی کا نام آیا وہاں کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ۔ تو ہم نے سوال کیا کہ علماء اسلام آپ بقیہ بزرگان اسلام کو رضی اللہ لکھتے ہیں، اور جہاں پر حضرت علی کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہاں پر آپ نے کرم اللہ وجہہ لکھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم رکھا، اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کا چہرہ کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا، کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے بت شکنی علی ہی سے کیوں کرائی۔ ارے کیوں علی ہی نہ کرتے؟ اس لیے کہ بقیہ غیر تو بتوں کے آگے جھکتے رہے ہیں، اکیلے اسلام میں علی ہی وہ ہیں جنہوں نے بت شکنی کی ہے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ جب بھی پیشانی جھکی اللہ کے سامنے جھکی، خدا کے سامنے جھکی، معبود کے سامنے جھکی، خالق کے سامنے جھکی۔ تو عزیزان گرامی، یہ کعبہ بنایا، ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے کعبہ بنایا، جبرائیل کی مدد سے کعبہ بنا، اور آج ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا قبلہ کیا ہے؟ آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم رخ کرتے ہیں تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، آپ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں کہ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں
کہ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بڑا ٹپیکل سوال ہے. اگر کہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو جائیے خدا حافظ، اسلام آپ کو سلام کر کے رخصت ہو جائے گا. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں. ہمارا رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف. نیت ہے، ارادہ ہے اللہ کا، قربت ہے اللہ کی. قربتاً اللہ، اللہ اکبر. نماز میں نیت ہوئی، مگر یہ نیت نہیں ہے کہ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں. ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے. تو کعبے میں کیا ہے؟ کعبے میں پتھروں کی بنی ہوئی دیوار ہے. اور جب حج کرنے کے واسطے گئے تو ہم نے انہی دیواروں کو چوما، انہی پتھروں کو چوما. اور جو کعبے کا پردہ ہے، کعبے پر جو غلاف ہے، اس غلاف کو چوما، کپڑے کو چوما، پتھروں کو چوما، غلاف کو چوما. اور طواف کعبہ میں حجر اسود کو چوما. جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس کا چومنا بھی بڑا ضروری ہے. اس کے واسطے یہاں تک ہے کہ آپ اپنے منہ سے چومیے، ہونٹوں سے بوسہ دیجئے. جائیے اپنے منہ کو، اپنے ہونٹوں کو اس کے قریب لے جائیے پتھر کے، جو حجر اسود ہے، کالا پتھر، اس کو چومیے. اور اس کو چومنے کے بعد آپ آگے بڑھیے، چومیے. لیکن اگر آپ دور ہیں، نہیں چوم سکتے، تو اس کی طرف اپنا ہاتھ کا اشارہ کیجئے اور اپنا ہاتھ چوم لیجئے. ہاتھ آپ نے ادھر بڑھایا اور آپ نے اپنا ہاتھ چوم لیا. تو یہ تمام کام حج میں انجام دیے جاتے ہیں. کہاں ہیں علماء اسلام؟ کہاں ہیں ہمارے لیے شرک و کفر کے فتوے دینے والے؟ کہاں ہیں بدعت کی آوازیں بلند کرنے والے؟ ہم اسلام کی اتنی عظیم عبادت کے واسطے گئے ہیں، کہیں کپڑا چوم رہے ہیں، کہیں پتھر چوم رہے ہیں، کہیں دیواریں چوم رہے ہیں، کہیں کو اوپر اس کے جوڑنے کے واسطے جو مسالہ لگا ہوا ہے اس مسالے پر ہماری انگلیاں پڑ رہی ہیں، اس کو چوم رہے ہیں. کہا نہیں، آپ نے پتھر چوما، آپ نے اینٹا چوما، آپ نے حجر اسود کو چوما، آپ نے کعبے کا پردہ چوما. گویا آپ نے عظمت پروردگار کو بوسہ دیا، عظمت الہی کو بوسہ دیا. تو کبھی کبھی ان چیزوں کو بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی عظمت کو بوسہ دیتے ہیں، کسی کی بزرگی کو بوسہ دیتے ہیں، کسی کی شان و جلالت و مرتبے کو بوسہ دیتے ہیں. تو علماء اسلام جیسے آپ کعبے کا پردہ چومتے ہیں ویسے ہی ہم علم کا پھریرا چومتے ہیں. جس نیت اور ارادے کے ساتھ آپ نے کعبے کا پردہ چوما، اللہ کی بزرگی اور برتری کو بوسہ دیا، اللہ کے گھر کو چوما آپ نے، اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ہم بوسہ دے رہے ہیں علم عباس کو، عباس کے پرچم کو، عباس کے پھریرے، علم کے پھریرے. تو عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے. آج بس وقت تمام ہوا اور بات تمام ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل اس کے آگے بات آگے بڑھے گی. سلسلہ بیان کل آگے آپ کی بڑھے گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج یہیں پر بات تمام. کہ دیکھیے باتوں ہی باتوں میں آج چھٹی رات آ گئی، 5 راتیں گزر گئیں اور آج چھٹی رات ہے. آج کی رات
اب وہ تاریخیں آ گئیں کہ جب ہم نہ اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، نہ انصار کے مصائب بیان کرتے ہیں، بلکہ ہم فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں کا ماتم کرتے ہیں، باغ محمد کے پھولوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کلیوں کا ماتم کرتے ہیں جو کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئیں۔ عزیزوں، آج چھٹی رات ہمارا دستور ہے کہ ہم اس شہزادے کی یاد مناتے ہیں، اس شہزادے پر ماتم کرتے ہیں، اس شہزادے پر آنسو بہاتے ہیں جس کی عمر تو بہت کم تھی مگر قربانی کی منزل میں وہ بہت بلند تھا۔ آپ پہچان گئے نا، آپ سمجھ گئے نا کہ کون؟ ام رباب کا لال، 6 مہینے کا ننھا مجاہد علی اصغر، جن کی عمر تو بہت کم تھی مگر جب قربانی کی منزل آئی تو حضرت علی اصغر کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے۔ کربلا کے قربانیوں میں علی اصغر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، میں نے روایتوں میں دیکھا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے کہ روز محشر جب جناب فاطمہ زہرا میدان محشر میں تشریف لائیں گی، جب بی بی سیدہ عالمیان تشریف لائیں گی تو بی بی کے پاس عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے اور 6 مہینے کا بچے علی اصغر کی میت ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، بی بی امت کی شفاعت کے واسطے آئیں گی، عباس کے بازو لے کے آئیں گی، علی اصغر ہوں گے۔ ہاں ہاں، جب سب قربان ہو گئے، جب عباس بھی بازو کٹا کے سو گئے، قاسم کا پامال لاشا آ گیا، علی اکبر کی میت حسین اکیلے لے کے آئے، اب کوئی نہ تھا تو زہرا کا لال در خیمہ پر آواز بلند کر رہا تھا، حل من ناصر، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میری مشکل میں میری مدد کرنے والا؟ کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کا شور برپا ہوا۔ حسین نے سوال کیا، اے بہن رونے کا کیا سبب ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ تو زینب کبریٰ نے فرمایا، اے بھیا، آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا ہے۔ لیجئے، حسین خیمے میں آئے، بچے کو گود میں لیا، ام رباب کو یہ کہتے ہوئے دے دیا، رباب اس بچے کا پیراہن تبدیل کر دو، رباب اس بچے کے گیسو سوار دو، رباب اس بچے کو سجا دو، سنوار دو۔ عزیزوں، کیسے کیوں کر ماں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو سجایا ہوگا، سنوارا ہوگا، تیار کیا ہوگا۔ ہاں ہاں، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کو سجاتی اور سنوارتی ہیں تو بچوں کی زندگی اور سلامتی کی دعا کرتی ہیں۔ کربلا کی مائیں بچوں کو اس لیے سجا رہی ہیں کہ جا کے حسین پہ قربان ہو جائیں، حسین پر نچھاور ہو جائیں۔ مگر ہاں، رباب نے سجایا، لباس تبدیل کیا، گیسو سوارے، بال سنوارے، اور یہ کہتے ہوئے حسین کو دے دیا، والی خیال رہے پہلی مرتبہ میرا بچہ مقتل کو جا رہا ہے۔ لیجئے، حسین نے بچے کو گود میں لیا، ابا کا دامن ڈال لیا، اور حسین خیمے سے باہر تشریف لائے، میدان میں پہنچے۔ ظالم یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کے بیعت کے واسطے آئے ہیں، حسین پیاسے بہت ہیں، لہذا اب حسین پیاس کی شدت سے مجبور ہو کے بیعت کے واسطے قرآن لے کر کے آئے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ آل محمد ہیں، یہ محمد کے باغ کے پھول ہیں۔ جب پردے میں آ جاتے ہیں، اگر بستر پر سو جائیں تو محمد نظر آتا ہے، اگر گود میں آ جائیں تو قرآن نظر آتے ہیں۔ کبھی قرآن نظر آتے ہیں، کبھی محمد نظر آتے ہیں۔ حسین گود میں لیے ہوئے آئے،
ایک مرتبہ ظالموں سے مخاطب ہوئے کہ اگر تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ بچہ تو بے خطا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، 6 مہینے کا کملایا ہوا چہرہ تھا۔ حسین علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے پانی مانگ رہے تھے۔ ہاں ہاں، ارے زمین تو کیوں نہ پھٹ گئی، ارے آسمان تو کیوں نہ بیٹھ گیا، اے کائنات تو کیوں نہ ختم ہو گئی، کہ جب محمد کا نواسا ساقی کوثر کا بیٹا ساقی کوثر کے پوتے کے واسطے پانی مانگ رہا تھا کہ چند قطرے پانی دے دو۔ علی اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، مگر افسوس سوال آپ کے جواب میں ہرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا، بچہ باپ کے گلے پر مسکرا کے خاموش ہو گیا۔ حسین نے تیر کھینچا، چلو میں لہو لے کے چہرے پر ملا۔ علی اصغر بھی ہمیشہ کے لیے اپنی دادی کے پاس چلے گئے۔ واہ علی اصغرا، واہ مظلومہ، ماں نے بچے کی میت دیکھ کہا میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟